العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. واجب الاحترام میرے عزیز القدر بھائی، دوست اور اس عظیم خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت پیر صاحبزادہ منیب مسعود صاحب دامت برکاتہم علینا، اور یہاں پر تشریف فرما اس خانقاہ اور اس دربار کے بزرگان دین سے محبت کرنے والے تمام عاشقان رسول کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سعادت اور اعزاز ہے اس خوبصورت خانقاہ میں ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ میں اور قبلہ پیر صاحب جب بھیرہ شریف میں زیر تعلیم تھے تو اس وقت ایک دفعہ یہاں حاضری ہوئی تھی، اور الحمدللہ آج پھر ایک خوبصورت کیفیت سے گزر رہا ہوں۔ یقیناً یہاں پر تشریف فرما تمام مجمع حضور علیہ السلام کے غلاموں کا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغی خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بند خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب اگر کوئی ایک معجزہ بھی نہ دکھاتے، نہ سورج کو واپس پلٹاتے، نہ انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے کرتے، کوئی ایک معجزہ بھی نہ دکھاتے، اللہ کے محبوب کا حسن و جمال اتنا زیادہ تھا کہ قوم اور دنیا اور امت ان کے چہرے کو دیکھتے جاتے اور کلمہ پڑھتے جاتے۔ یہ اللہ کے رسول کا، اور پھر وہ صحابہ نے جس حسن کو جس خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب سے زیادہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ میں نے اللہ کے محبوب کے ساتھ کے سوا دنیا میں ان جیسا کوئی حسین نہیں دیکھا۔ اور پھر فرماتے ہیں آگے ایک جملہ ارشاد فرماتے، آپ فرماتے کہ ایسا لگ رہا ہوتا کہ سورج حضور کے چہرے انور میں گردش کر رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے، تشبیہ دیتے نا کہ میرا محبوب سورج جیسا، چاند جیسا، لیکن صحابہ نے اس سے بڑھ کر بات کی۔ آپ نے فرمایا ایسا لگ رہا تھا جیسے سورج حضور کے چہرے میں گردش کر رہا ہو۔ اور پھر اللہ کے رسول کے صحابہ نے مختلف انداز میں، ام معبد نے کہا تھا ابہى الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ اور بعض لوگ دور سے خوبصورت ہوتے ہیں، قریب آ کر حسن کا وہ جلوہ نہیں رہتا۔ آپ فرماتی کہ دور تھے تو حسین تھے، قریب آئے تو اور بھی خوبصورت ہو گئے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے مختلف ادوار میں، حضرت حلیمہ سعدیہ جن کو حضور علیہ السلام کے داعیہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے،
آپ فرماتی کہ میں جب اللہ کے محبوب کو بچپنے میں اپنے گھر لے آئی تو میرے گھر میں رات کو چراغ نہیں جلتا، لیکن جب قبیلے کے خواتین اکٹھی ہوئی اور مجھے کہا کہ حلیمہ سعدیہ آپ اتنی مالدار ہو گئی کہ پہلے رات کو دیا جلانے کے لیے تیل کا قطرہ نہیں ہوتا، اور اس دفعہ ابھی آج کل آپ کے گھر میں ساری رات چراغ جلتے رہتے ہیں۔ وہ فرماتی میں نے خواتین کو اکٹھا کیا اور آ کر اللہ کے محبوب پنگوڑے میں آرام فرما رہے تھے۔ میں نے کہا جب سے یہ خوبصورت چہرہ میرے گھر میں آیا ہے اس کے بعد کسی چراغ کی ضرورت نہیں رہی۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں سوئی میرے ہاتھ میں تھی اور گر گئی اور حضور تشریف لائے۔ صحابہ فرماتے تھے کأنما یتلألأ منہ الجدر، مدینے کے در و دیوار روشن ہو جاتے، اور میں حضور مسکرا پڑے اور میں نے ان کی مسکراہٹ کی روشنی میں وہ سوئی تلاش کر لی اور اٹھا لی زمین سے۔ اللہ کے محبوب کے صحابہ کا، اور حضرت میمونہ بنت کردم صحابیہ ہے، آپ فرماتی ہے کہ میرا انداز یہ تھا کہ میں ایک حج جنگ کے موقع پر، بلکہ حج کا موقع تھا، میں میرے والد کے ساتھ ناقے پر سوار تھی اور حضور ہمارے ساتھ قریب گزرے۔ میں نے اتنی جرت نہیں کہ اللہ کے محبوب کا چہرہ دیکھ سکوں، لیکن میں نے حضور کے پاؤں کی انگلیوں کو دیکھا۔ فرماتی فما نسیتو فیما نسیتو طول اصبع، وہ دن ہے اور آج کا دن حضور کے پاؤں کی انگلیوں کا حسن میری یہاں نگاہوں سے نہیں جاتا۔ اور ثمامہ ابن اسال یہ تاریخ کا ایک کردار رہا ہے۔ ثمامہ ابن اسال، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا۔ ثمامہ ابن اسال کون تھا؟ جرنیل تھا، قبیلے کا سردار تھا، بادشاہ وقت تھا۔ صحابہ نے گرفتار کیا اور حرم نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ تو ثمامہ ابن اسال جب گرفتار تھا تو اللہ کے محبوب تشریف لاتے اور ان کو کہتے ایک دفعہ میرے چہرے کی طرف دیکھنا۔ وہ ثمامہ جواب دیتا، امام مسلم نے نقل کیا، وہ جواب دیتا کہ اگر آپ کو مال و دولت چاہیے، آپ جتنی مال و دولت چاہے مجھ سے لے لے، میں آپ کے چہرے کو نہیں دیکھوں گا۔ پھر جواب دیتا اگر آپ مجھے چھوڑ دے تو میں احسان کرنے والے کو نہیں بھولتا۔ اور پھر اللہ کے محبوب ان کو کہتے میرے چہرے کی طرف نگاہ کر دے۔ وہ پھر جواب دیتا کہ دنیا میں نعوذ باللہ میں سب سے زیادہ نفرت آپ سے کرتا ہوں۔ اور پھر 3 دن بعد اللہ کے محبوب نے حکم دیا ثمامہ ابن اسال کو رہا کر دے۔ جب ان کو رہا کر دیا گیا اور مدینہ پاک سے وہ جب باہر جا رہا تھا، خود فرماتے ہیں کہ میرے قدم مدینے سے باہر جا رہے تھے، دل مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ قدم میرے باہر جا رہے تھے، دل مدینے کی طرف جا رہا تھا، اور میں نے دل میں سوچا کہ کسرا ایران، شہنشاہ روم، تمام بادشاہوں کے دربار دیکھ چکا ہوں، آؤ ایک دفعہ حضور کے لنگر، حضور کے دربار کو بھی دیکھ لوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جیسی ہی وہ واپس آئے، امام مسلم کہتے ہیں فوراً انہوں نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دے یا رسول اللہ۔ جیسے ہی آپ کے چہرے پر نگاہ پڑی انہوں نے کلمہ پڑھا اور ساتھ ایک اعلان کیا، لوگوں سن لو، آج سے پہلے، آج کے دن سے قبل دنیا میں سب سے زیادہ نفرت حضور سے تھی، اور آج آپ کا چہرہ انور دیکھنے کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ محبت میں رسول اللہ سے کرتا ہوں۔ کہ اللہ کے محبوب کے حضور کا ہے، جس طرح عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا لوگ چہرہ دیکھتے جاتے اور کلمہ پڑھتے جاتے۔ حضور کا انداز اور حضور کے صحابہ کا، اور پھر حضور کی ہاتھوں کی برکت، ان کی ہاتھ مبارک کیسے تھے۔ صحابی رسول ہے، وہ ان کی 4 بیویاں تھی، اور وہ روزانہ ان سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی، اور ان کی بیویاں حیران تھی، ان کے گھر میں بھی کوئی خوشبو کا کوئی چیز نہیں پڑی تھی۔ وہ باہر جاتا، پھر واپس آتا، پھر وہی خوشبو۔ بیویوں نے
عرب کے بازاروں میں دیکھا کہ ایسی کون سی خوشبو ہے جو یہ استعمال فرماتے ہیں، اور عرب میں آج بھی بڑی مہنگی خوشبوئیں بنتی ہیں۔ آپ بازاروں میں، مارکیٹ میں آپ آج کے دن بھی دیکھ لے تو ایک مہنگی ان کی برانڈز بنی ہوئی ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے وہ صحابیات جو ان کی صحابی کی زوجات تھی، وہ جب تک ہار گئی تو ان کو بٹھا دیا اور کہا کہ بتا دے کیا ماجرا ہے۔ گھر میں بھی وہ خوشبو نہیں، باہر بازاروں میں بھی وہ خوشبو نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا پھر سن لو، میں کوئی بھی خوشبو نہیں لگاتا، سن لو پھر وجہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے جسم پر پھوڑے نکل آئے، پھنسیاں نکل آئی، اور اس سے پیپ اور خون لگاتار بہ رہا ہوتا۔ میں طبیبوں اور حکیموں سے تک ہار کر اللہ کے رسول کے دروازے پر گیا، اور حضور باہر تشریف لائے، مجھے کہا اپنا سطر چھپا لو اور باقی سارے جسم کو ننگا کر دو۔ وہ کہتے کہ میں نے سارے جسم کو ننگا کر دیا، اور حضور کا مبارک ہاتھ آیا اور میرے سارے جسم پر پھیرتے گئے۔ وہ کہہ رہے وہ دن اور آج کا دن کسی دانے، پنسی اور پھوڑے کا تو نام و نشان بھی نہیں، لیکن حضور کے ہاتھ کف مبارک کا یہ برکت ہے، ان کی برکت سے میرے سارے جسم سے خوشبو کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے محبوب کے حضور علیہ السلام کے صحابہ کا جہاں پر اللہ، اور پھر حضور نے اپنا پسینہ مبارک ایک خاندان میں ایک صحابیات میں کسی کی شادی تھی، ان کو خوشبو کے طور پر اپنا پسینہ عطا فرمایا، اور وہ گھر پھر خوشبو والا گھر مشہور ہوا، حضور کے پسینے کی برکت تھی۔ اور امام قسطلانی کس وزن کا بندہ ہے، علماء تشریف فرمائے، وہ فرماتے صدیوں بعد میں نے اس خاندان کا ایک فرد دیکھا، اس سے بھی حضور کے پسینے کی خوشبو آ رہی تھی۔ صدیوں بعد میں نے اس گھر کا کوئی فرد دیکھا، اس سے بھی حضور کے پسینے کی خوشبو کا ظہور ہو رہا تھا۔ اور پھر صحابہ نے جس انداز سے حضور کے ساتھ عشق کیا، حضور کے ساتھ جس انداز سے حضور کا بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن زید صحابی رسول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ ان کے حضور کا جب وصال ہوا تو ان کے بیٹے ان کے پاس آئے، ابا جان حضور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، اللہم ذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمدہ، یا اللہ میری بینائی چھین لے، میں اللہ کے محبوب کے بعد کسی کے چہرے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ اللہ کے محبوب کے غلاموں کا انداز تھا۔ میں شریعت میں نے ڈھونڈا کہ کوئی ایسی چیز مل جائے کہ بندہ اپنی بینائی کی نابینا ہونے کی دعا کر دے کہ اللہ مجھے نابینا کر دے، مجھے نہیں ملا۔ لیکن عشق کے انداز الگ ہے، عشق کے باب الگ ہے، عشق کے دروازے الگ ہیں۔ اور پھر میں بار دیگر میں عرض کر رہا ہوں کہ آج غالباً ربیع الثانی کا پہلا دن بھی ہے، پہلا یا دوسرا دن ہے، غالباً تیسرا دن ہے۔ یہ حضور غوث العظم گیلانی کا مہینہ ہے، اور جو لوگ سید الانبیاء کے غلام ہیں وہ سید الاولیاء کے بھی غلام ہیں۔ اللہ کے پیاروں کا انداز، اللہ کے بندوں کا جو ربط اور تعلق ہے وہ اللہ کے محبوب کے ساتھ اللہ کے محبوب کے صحابہ کی طرح ہے۔ اور پھر صحابہ کی، میں پہلے صحابہ کی زندگی کا وہ انداز آپ کو بیان کر دوں کہ صحابہ کا کیا عشق تھا حضور کے ساتھ۔ یہ سراقہ ابن مالک بڑے ہوشیار شخصیت گزرے ہیں، وہ مکے میں سردار کے غلام تھے، اور مکے سے جب حضور علیہ السلام ہجرت فرمانے لگے، مدینہ پاک تشریف لانے لگے، تو سراقہ ابن مالک اس وقت غلام تھے۔ مکے کے سرداروں نے ایک اعلان کیا اور کہا کہ کوئی ہے ایسا جو اللہ کے محبوب کو زندہ ادھر لے آئے یا ان کو شہید کر دے، نعوذ باللہ۔ ان کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ آج کی تاریخ کی کوئی قیمتی ترین گاڑی
اس وقت سرخ اونٹ کی قیمت کے برابر تھی۔ 100 سرخ اونٹ کا اعلان کیا گیا۔ سراقہ ابن مالک بیٹھا تھا، اس نے سوچا کہ شاید میرا بھلا ہو جائے، اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور وہ جب آگے بڑھا، سراقہ ابن مالک جب سفر کرنے لگا، وہ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوا، اور اللہ کے محبوب اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے۔ وہ جب آگے تشریف لے جا رہے تھے تو وہ پہنچا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ سراقہ آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا آنے دے، اور جب وہ قریب پہنچا تو حضور نے زمین کو حکم دیا یا ارض خضیے، اے زمین پکڑ لے، جکڑ لے۔ ان کا گھوڑا زمین میں دنس گیا، وہ زمین میں دنس گیا۔ پھر حضور سے معافی مانگی، حضور نے کہا یا ارض اترکیے، اے زمین چھوڑ دے۔ پھر دوبارہ اس نے سوچا کہ شاید اس زمین کا کوئی اس طرح ویسے حضور کے کہنے کے علاوہ میں کوئی ویسے پس گیا تھا۔ اس نے پھر حملے کی کوشش کی، وہ پھر جب حملے کی کوشش کرنے لگا، حضور نے پھر زمین کو حکم دیا یا ارض خضیے، اے زمین پکڑ لے، جکڑ لے۔ اور جب ان کو دوبارہ جکڑا، پھر اس نے صحیح طریقے سے معافی مانگی، اور پھر جب معافی مانگی حضور سے کہا کہ میں سراقہ ایک ہوشیار فرد تھا۔ اس نے کہا کہ تم عام آدمی نہیں ہو، تم عام فرد نہیں ہو۔ جس انسان کا کہنا زمین مانتی ہے وہ عام فرد نہیں ہو سکتا، وہ عام انسان نہیں ہو سکتا۔ آپ کی حکمرانی آئے گی، ایک زمانہ آئے گا آپ کے ڈنکے بجیں گے، مجھے ضمانت لکھ کر دے کہ اس وقت آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ اللہ کے محبوب نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کہا لکھ کر دے، اور پھر حضور نے آگے سے کیا فرمایا، اللہ کے محبوب جیسا کوئی لیڈر اور رہبر نہیں آیا آج تک۔ حضور نے اس بے سر و سامانی میں جب آدمی ہجرت کر رہا ہو، اس وقت کسی کو ہوش نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے محبوب اس وقت بھی کسرا ایران کی سپر پاور کو چیلنج کر رہے تھے، اور آپ نے کہا سراقہ ایک چیز آپ نے مانگی، ایک میں عطا کر رہا ہوں، وہ بھی ایک وقت ہوگا جب کسرا ایران کے کنگن آپ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اور پھر وہ زمانہ آیا، سراقہ ابن مالک صحابی بنے، حضور پر ایمان لائے، اور پھر صحابہ میں بھی، صحابہ کا عقیدہ ان کا یہ تھا، صحابہ سارے حضور کے غلام تھے، لیکن ان کی غلامی بھی پھر بے مثال تھی۔ آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، وہ بیمار پڑ گئے، لوگوں نے کہا سراقہ وصیت کر دے، بیمار پڑ گئے آپ۔ اس نے کہا خبردار، خاموش ہو جاؤ، موت کی جرت نہیں جب تک حضور کی بات پوری نہ ہو۔ اور پھر ایک وقت گزرتا گیا، ایک زمانہ آیا سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں، جب کسرا ایران کے سارے محلات فتح کر دیے گئے اور ان کا سامان مدینہ طیبہ لایا گیا، کسرا کے کنگن، کسرا ایران کے کنگن پڑے تھے۔ اس موقع پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ علماء تشریف فرما ہے، سونا مرد کے لیے حرام ہے، حضور نے حرام قرار دیا، اور حضرت عمر فاروق سے زیادہ شریعت کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن یہاں حضور کا فرمان ہی شریعت ہے، یہاں حضور کی بات ہی شریعت ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے بلاوا بھیجا، سراقہ کو بلاؤ، سراقہ آگئے، اور وہ کسرا ایران کے کنگن پہنائے گئے۔ دو روایات تھے، دونوں بیان کرتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا جاؤ اللہ کے محبوب کے دروازے پر چلو، اور یہ دونوں کنگن اٹھا کر کہہ دو آپ کے غلام عمر فاروق نے آپ کا وعدہ پورا کر دیا، آج کسرا کے کنگن میرے ہاتھ میں ہے۔ دوسری روایت ہے، سراقہ مدینے کے گلیوں میں پھرتا اور اعلان کرتا دیکھ لو، سن لو، میرے نبی کے وعدے کتنے سچے ہیں، کتنے عظیم ہیں۔ آج جو کچھ میرے رسول نے فرمایا، آج کسرا ایران کے کنگن میرے ہاتھ میں آ گئے۔ زندہ باد۔
اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام کا، پھر صحابہ نے جس انداز سے حضور علیہ السلام کی غلامی کی، وہی انداز صوفیاء کرام کا بھی رہا۔ میں کشف المحجوب پڑھ رہا تھا، کشف المحجوب میں حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک بزرگ شیخ احمد نامی شخص کا تذکرہ کیا۔ آپ فرماتے کہ شیخ احمد نامی بزرگ کو ایک بادشاہ وقت نے قید کر لیا، غلطی میں، کوئی غلط فہمی میں، اور پھر بادشاہ وقت کے خواب میں اللہ کے محبوب آئے، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ بادشاہ، میرا یہ غلام شیخ احمد آپ کے قید میں ہے، آپ جا کر ان کو رہا کر دے۔ بادشاہ نیند سے اٹھا اور آدھی رات میں ننگے پاؤں جیل کی طرف بھاگا اور اعلان کیا، شیخ احمد کون ہے؟ شیخ احمد باہر تشریف لائے اور ان کو کہا، پھر شیخ احمد کو کہا، شیخ میں معافی چاہتا ہوں، اگر مجھ سے میرے لیے کوئی حکم ہے تو بتا دے۔ شیخ احمد کا وہ تاریخی جملہ جو صوفیاء کرام کا یہی وتیرہ اور زندگی کا مقصد رہا، آپ نے فرمایا، بادشاہ ابھی تک نہیں سمجھے، ابھی تک سمجھ نہیں آئی آپ کو، جس اللہ کے رسول نے رات کے اندھیرے میں آپ کو ننگے پاؤں میرے پاس جیل میں بھجوایا، میں نے اگر آج بھی کچھ مانگنا ہے تو آپ جیسے بادشاہوں سے نہیں مانگنا، اللہ کے محبوب کے دروازے سے مانگنا۔ اور پھر حضور غوث الاعظم گیلانی رحمت اللہ علیہ کا، میں سید الطائفہ حضرت شیخ جنید بغدادی، آپ فرماتے تھے کہ اللہ کے صوفیاء کی اور صوفیت کی تعریف بیان کی، آپ نے فرمایا، العظمت لامر اللہ والشفقت علی خلق اللہ۔ صوفیاء کی تعریف بیان کر دی کہ اللہ کی عظمت کو بیان کرنا، اللہ کے حکم کو بجا لانا اور مخلوق خدا پر شفقت کرنا، یہ اللہ کے صوفیاء کا یہ انداز اور خوبصورت طریقہ رہا۔ حضرت شیخ احمد نے جس انداز سے اس بادشاہ وقت کو سمجھایا، اور پھر اسی طرح غوث الاعظم جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ کے مجلس میں لاکھوں لوگ بیٹھے ہوتے، اور ایک دفعہ بارش برسنے لگی، قریب تاکہ مجمع تتر بتر ہو جاتا۔ حضور غوث الاعظم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، مولا اگر یہ لوگ میری خاطر بیٹھے ہیں تو بارش برسا دے، اور اگر آپ کی رضا کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر بیٹھے ہیں بارش برسا دے۔ حضرت یحییٰ غوث پاک کے شاگرد، آپ فرماتے ہیں ساری بغداد پہ بارش برستی رہی، حضور غوث پاک کی مجلس میں ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ یہ حضور غوث الاعظم، یا رسول اللہ، یا علی، یا رسول اللہ، یا غوث الاعظم دستگیر، حضور غوث الاعظم کا۔ اور پھر جس طرح حضرت شیخ جنید نے فرمایا، وَالشَّفْقَةُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ، اللہ کے مخلوق پر شفقت کرنا، یہ بھی صوفیاء کرام کا طریقہ رہا۔ ایک بغداد شہر میں ایک گویہ تھا، سنگر جو ہوتے ہیں، وہ گانا گانے والا، ان کا جب عروج ہوتا ہے تو ان کا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک ان کو دعوت دیتے اپنی مجلس کا، وہ ان کو کہتے، جاؤ آپ جانے اور آپ کے مجلس جانے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس گویے کو آواز میں وہ دم نہ رہا، مال و دولت ختم ہو گئی، اور ان کو گھر والوں نے باہر قبرستان میں پھینکا۔ اس حالت میں، اس قسمہ پرسی کی حالت میں حضور غوث پاک کو پتہ چلا، آپ نے اپنے خادم کو کچھ رقم اور سامان دیا اور کہ جا کر ان کو پہنچا دو۔ جب ان کو پہنچایا تو اس گویے نے پوچھا، اور حضور نے غوث پاک نے فرمایا میرا نام نہ لینا۔ وہ جب گیا تو اس نے پوچھا کس نے بھجوائے؟ اس نے کہا مجھے منع کیا گیا ہے کہ جس نے بھجوائے ان کا نام لو۔ اس گویے نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اس نے کہا سارے بغداد کو میں بھی جانتا ہوں، اس قسمہ پرسی کے عالم میں، اس بے بسی کے عالم میں اگر کوئی دستگیر ہو سکتا ہے تو عبدالقادر جیلانی ہو سکتا ہے۔
یہ ان صوفیاء کا، ان بزرگان دین جو ہمارے سامنے آرام فرمائے، ان کا یہی انداز رہا۔ میں نے تاریخ میں یہ نوجوان جو بیٹھے ہیں خاص کر ان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے حضور کاش اس دور کے ملا نے بھی بڑا ظلم کیا، کاش وہ اس نوجوان کو بتاتا کہ اللہ کے محبوب میرے اور آپ جیسے بشر نہیں، وہ والفجر کی پیشانی والے ہیں، وہ والضحیٰ کے چہرے والے ہیں، اور وہ ہستی ہے جن کا غیر مسلم نے بھی اپنی کتابوں میں تذکرہ کیا۔ مائیکل ایچ ہارٹ یہودی النسل تھا، 1978 میں اس نے ایک تھیوری لکھی، اور اس نے لکھا کہ اس نے دی 100 بک لکھی۔ نوجوان یہ سرچ کر لیں انٹرنیٹ پر، دی 100 بک لکھی، اور اس میں دنیا کے 100 کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے پہلے صفحے پر 100 لوگوں میں نمبر 1 پر جس آدمی کا نام ہے وہ کون ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ باقی 99 لوگ صرف سکسسفل ہے، صرف کامیاب ہے۔ اللہ کے محبوب سپریملی سکسسفل ہے، وہ ایسے کامیاب ہے کہ جو اس کی بارگاہ سے لگا وہ بھی کامیاب رہا۔ میں جب ان صوفیاء کرام کے ان درگاہوں کو دیکھتا ہوں، اس علاقے میں میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، روس کے ریاستوں میں، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان میں جب اذان کی آوازوں پر پابندیاں لگائی گئی، جب قرآن کی چھپائی بند کر دی گئی، اس وقت بھی جب ابھی بھی آپ جائیں تو ریاستوں میں اسلام موجود ہے، کمیونزم کے بابے کچھ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آپس میں سوال کیا کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی، ہم نے اذانوں کی آوازوں پر پابندیاں لگا دی، لیکن اس کے باوجود آج بھی مسلمان آب و تاب سے ہیں، اسی طرح انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ ان کمیونزم بابوں میں سے ایک بابے نے کہا کہ تم نے اذانوں کی آوازیں بند کر دی، تم نے قرآن کی چھپائی بند کر دی، لیکن ازبکستان میں امام بخاری کے مزار کا دروازہ کھلا رہا، اس سے لوگوں کو خیر پہنچتا رہا۔ آپ نے قرآن کی چھپائی بند کر دیے، مدارس بند کر دیے، لیکن حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند کے مزار کا دروازہ کھلا رہا، لوگ ان سے خیر پاتے رہے۔ آپ نے اسلامی نام رکھنے پہ پابندیاں لگا دی، لیکن اس کے باوجود دوشنبے تاجکستان میں حضرت یعقوب چرخی کے مزار کا دروازہ کھلا رہا، اس سے لوگوں کو خیر پہنچتا رہا۔ میرا ایمان اور وجدان ہے جب تک ان فقیروں کے دروازے کھلے ہیں، اس سے اسلام اور دین کا یہ خیر پہنچتا رہے گا، یہ دین کی یہ دروازے کھلے رہیں گے۔ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، وما علینا الا